امام حسن و حسین ہی کے حوالے سے کہ آپ چھوٹے سے تھے تو نبی پاک علیہ السلام نے نا ایک مرتبہ ان کے درمیان میں کشتی کرانے کا پروگرام بنایا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو بھائی حسن چلو حسین آپس میں کشتی کرو، یعنی یہ ایک طریقہ تھا کہ کل کلاں کو جب مشکل وقت آئے تو کیسے میدان کے اندر تم نے رکنا ہے، استقلال کیسے کرنا ہے، استقامت کیسے اختیار کرنی ہے، وہ ڈاما ڈول نہیں ہونا پائے، استقلال میں کبھی لغزش نہ آ جائے۔ تو حضور علیہ السلام نے حضرت امام حسن و حسین کی آپس میں کشتی کروائی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ خود سکھایا۔ اب دیکھیں اس موقع پر حضرت امام حسن امام حسین تو کشتی کے لیے میدان میں تھے، جناب رسول اللہ بھی موجود ہیں، سیدہ فاطمہ الزہرا بھی موجود ہیں، حضرت مولا کائنات شیر خدا مشکل کشا وہ بھی موجود ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے کہ عام طور پر جب ہمارے یہاں کوئی کھیل کا اہتمام ہوتا ہے، کشتی کا اہتمام ہوتا ہے، یہاں پر کوئی نہ کوئی وقت کا مجسٹریٹ آ جاتا ہے، کوئی وزیر آ جاتا ہے، کوئی مشیر آ جاتا ہے، کوئی وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ، کو صدر، ان کو انوائٹ کیا جاتا ہے کہ آپ آئیں، آپ مہمان خصوصی ہیں۔ تو یہ تو ہمارے جہاں ہونے والے گیموں کے اور کھیلوں کے معاملات ہیں، اس کھیل کا اندازہ کون کر سکتا ہے جس کا مہمان خصوصی جناب محمد مصطفیٰ ہوں گے، جناب احمد مجتبیٰ ہوں گے، جناب سیدہ فاطمہ الزہرا ہوں گی، جناب مولا کائنات شیر خدا ہوں گے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی کشتی کرائی نا، یہ بڑی توجہ طلب بات ہے کہ دیکھیں اللہ بھی ایسے لوگوں کی کیسے مدد فرماتا ہے کہ جن کے لیے مصطفیٰ اپنا تعاون پیش کرتے ہیں، اپنی خدمات پیش کرتے ہیں۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی کشتی کروائی نا تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا موجود ہیں، تو حضور علیہ السلام بار بار حضرت امام حسن جو بڑے بھائی ہیں، حضرت امام حسن کو کہتے ہیں کہ اے حسن حسین کی اس طرح ٹانگیں پکڑو، حسین کو اس طرح پچھاڑو، حسین کے ساتھ اس طرح کا داؤ کھیلو۔ یہ نبی پاک علیہ السلام بار بار خوش ہو کر ان کو جنت داؤ سکھا رہے ہیں۔ آگے سے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا آپ فرماتی ہیں، عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ یہ کیسی عجیب بات ہے کہ آپ بڑے کو حسن کو تو جانا طریقے داؤ پہ سکھا رہے ہیں، ان کو جو ہے نا اچار چڑھاؤ کے اور پچھاڑنے کے طریقے سکھا رہے ہیں، لیکن ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ چھوٹے کو یعنی کہ حسین کو طریقے سکھائیں۔ عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ بندہ جو ہے نا جو کوئی چھوٹا ہوتا ہے نا اس کو طریقہ بتاتا ہے کہ نہیں اس کو تو پتہ ہے تم جو ہے نا اس طرح کرو۔ تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا نے جب یہ بات کہی تو دیکھیں اللہ کیسے مدد فرماتا ہے، یہ میں بتانا چاہتا ہوں۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا نے جب یہ بات کہی نا کہ آپ حسن کو سکھا رہے ہیں، آپ حسین کو کیوں نہیں سکھاتے، وہ چھوٹے ہیں ان کو سکھائیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے مسکرا کے کہا جو ساری کائنات کو جاننے والے ہیں، ساری کائنات سرکار کے سامنے ایسے ہے جیسے رائی کا دانہ ہے، اس کے اندر زمین تو ہے ہی ہے، آسمان بھی ہے، عرش بھی ہے، ہر شے نبی پاک علیہ السلام کے سامنے ایسے ہے جیسے رائی کا دانہ ہوتا ہے کہ مصطفیٰ کریم ہر شے کو بالکل من مانی اسی طرح دیکھ رہے ہیں جیسے یہ دانہ ہوتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے فاطمہ کیا تم نہیں دیکھ رہی کہ جو میں دیکھ رہا ہوں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تو حسن کو داؤ پہ سکھا رہا ہوں، سامنے حضرت جبرائیل امین موجود ہیں جو سیدنا امام حسین کو داؤ پہ سکھا رہے ہیں۔ یعنی اللہ کی مدد اس طرح آتی ہے کہ حضرت امام حسین کو جبرائیل داؤ پہ سکھا رہے ہیں کہ آپ نے حسن کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کرنا ہے، اس طرح آپ نے کشتی کرنی ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام ان کے لیے کشتی کے داؤ پہ سکھایا کرتے تھے، آنے والے وقت کے لیے ان کو تیار کیا کرتے تھے۔ تو نبی پاک علیہ السلام کی تربیت کا ہی اثر ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ آپ نے تنے تنہا، یعنی کوئی پہلوان اس وقت کے مدینہ طیبہ کے ساتھ نہیں تھے، کوئی جلدی لوگ اس وقت موجود نہ تھے، کوئی اس قسم کے کوئی کشتی کرنے والے طاقتور لوگ موجود نہ تھے، بلکہ اپنے ننھے منھے بچے حضرت علی اصغر 6 ماہ کے علی اصغر وہ ساتھ میں موجود ہیں، حضرت علی اکبر شیخ امام جو سرکار کی تصویر ہیں وہ ساتھ موجود ہیں، امام زین العابدین موجود ہیں، حضرت اون و محمد موجود ہیں، حضرت قاسم موجود ہیں، پھر حضرت مولا کائنات کے دوسرے بیٹے جن کا نام ابو بکر و عمر عثمان ہے وہ بھی نبی پاک علیہ السلام کے اس نواسے سیدنا امام حسین کے ساتھ اس وقت شامل ہیں۔